بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللہ کی توفیق سے جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ کہ فتنوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اور وہ کیا وسائل، ذرائع اور تدبیریں ہیں جنہیں اپنا کر اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ فتنے سے کیا مراد ہے، اس کے متعلق امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب المفردات میں، امام جرجانی نے اپنی کتاب التعریفات میں اور امام ابن الاثیر نے اپنی کتاب النہایہ میں بہت لمبی بحث کی ہے۔ خلاصہ فتنے کے معنی کا دو چیزوں میں سمٹ آتا ہے۔ ایک یہ کہ عذاب والی چیزیں، عذاب تک پہنچانے والی چیزیں، اور ایک یہ کہ ابتلاء و امتحان اور آزمائش۔ یہ دو چیزیں فتنے کے معانی میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے چند ایک چیزوں کو سمجھنے کی، جاننے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی۔ یہ الگ بات کہ ہم میں سے بہت سے اپنے دین سے غافل اور بے خبر ہیں۔ پہلی چیز جس سے ہمیں اللہ کی توفیق سے فتنوں سے بچنا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک میں موجود ہے جسے امام بخاری نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آجناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بہترین مال، قریب ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں جسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر لے جائے یا اس جگہ جہاں بارش کے نازل ہونے کا امکان موجود ہو، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے اور فتنوں سے بچتے ہوئے
ان جگہوں پر چلا جائے۔ اور امام بیہقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بدو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین اچھے لوگ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ انسان جس نے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا ہو، اور دوسرا وہ جو شخص گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں موجود ہو، اپنے رب کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھے۔ یہ دو احادیث مبارکہ جس چیز پر دلالت کرتی ہیں وہ یہ ہے، اور یہ فتنوں سے بچاؤ کی پہلی تدبیر، پہلا وسیلہ، پہلا راستہ اور طریقہ، کہ انسان فتنوں والی جگہوں سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لے جو انسان کو فتنوں کی طرف کھینچ سکتی اور ہلاکت میں ڈال سکتی ہے۔ کیا ہم میں سے بہت سے لوگوں کا وتیرہ، طریقہ، روش دیگر یہی ہے؟ کتنے لوگ اپنے بچوں کو، لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، انہیں تعلیم کے لیے وہاں بھیجتے ہیں جہاں فتنوں کی بھرمار ہوتی ہے، اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، اور وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں جگہ کی ڈگری لے کر شاید بچہ یا بچی آسمان تک جا پہنچیں گے، ستاروں پر کمنڈ ڈال دیں گے، چاند کو مسخر کر لیں گے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اس طمع اور لالچ کے پیچھے اولاد کا اخلاق تباہ ہو جائے، ان کی تربیت بگڑ کر رہ جائے، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں۔ خود اپنے ہاتھوں اولاد کو فتنوں کی اتاہ گہرائیوں میں دھکیلتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح شادی بیاہ کے لیے رشتے دیکھتے وقت بہت سے لوگ کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں؟ پاسپورٹ باہر کا ہو، رہائش کاروبار وہاں کی ہو، جو جگہیں فتنوں کے گڑھ ہیں، اندرون ملک ہو بیرون ہو، اور ان چیزوں کو اولین ترجیح قرار دیا جاتا ہے۔ کیسی حماقت، بے وقوفی اور نادانی ہے۔ اور عربی ضرب المثل کہاوت ہے کہ ہاتھ اور پاؤں باندھ کر سمندر میں کسی کو پھینک دیا جائے اور کہا جائے کہ خبردار گیلا نہیں ہونا ہے۔ یہ ہے کوئی عقل مندی؟ اور ہم میں سے اکثریت اسی راستے پر گامزن ہے۔ یہ دو مثالیں صرف بات کو سمجھنے سمجھانے کے لیے، وگرنہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی ایسی مثالوں سے، ایسے واقعات سے بھری ہوئی اور لبریز ہے، اور لوگ پھر واویلا کرتے، آہو بکا کرتے، ناہو ماتم کرتے کہ لٹ گئے، ڈوب گئے، مر گئے۔ لیکن جب بات یا کام کی ابتدا میں انہیں اس چیز سے منع کیا جائے، روکا جائے، ٹوکا جائے،
تو اکثریت کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت بڑی اچھی ہے، ان کی تعلیم کے لیے ہم کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار ہیں، اور نتیجہ یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں جا بجا بکھرا نظر آتا ہے۔ تو فتنوں سے بچاؤ کا پہلا راستہ، پہلی سیڑھی، پہلا زینہ طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو ان جگہوں سے ہم دور رکھیں، خود بھی، اہل و عیال کو بھی، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچے، جہاں تک ندا اور پکار پہنچے، تاکہ کم از کم اپنے ہاتھوں ہم ہلاکت کے گھڑے نہ کھودیں اور اپنے ہاتھوں اپنی لٹیا نہ ڈبو دیں۔ دوسری بات، دوسری تدبیر جس کے ذریعے اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچا سکتے ہیں، اور جس کا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ چلن، اور شاید ہی یا بہت تھوڑے لوگ اسے اپنے دامن کو بچا کر رکھنے میں کامیاب ہوں، وہ یہ کہ افواہوں کا پھیلانا، ان کی نشر و اشاعت کرنا، ان کی ترویج کرنا، اور بغیر کسی تحقیق کے، سچائی کو جانے بغیر بڑھا چڑھا کر انہیں آگے لوگوں تک پہنچانا۔ اور یہ سوشل میڈیا اور اس کے ذیل میں آنے والی تمام چیزیں خیر کی بجائے اکثر تباہی کے کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں، اور جوان نسل جن کی عقل کچی، جن کی فکر وہ ناپختہ، جن کی سوچ ہلکی، جب ان کے ہاتھوں میں یہ ذرائع آتے ہیں تو وہ ہر چیز کو تہو بالا کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے ہمیں اس بارے میں کیا حکم دیا کہ سورہ حجرات، اس میں رب العالمین نے بائیں الفاظ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی جانچ پڑتال کرو، اور دوسری قراءت میں فتثبتوا، اس کی تحقیق کرو، اس کی گہرائی میں اترو کہ جو تمہارے کانوں میں انڈیلا جا رہا کیا وہ سچ بھی ہے کہ غلط ہے۔ اور اللہ کی پناہ، اس بیماری نے معاشرے کو اتنا خراب کیا کہ اب بہت سے معاملات میں سچ جھوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ایک دن انسان کسی بات کو سچا سمجھتا ہے، دوسرے دن روزے روشن کی طرح وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، تیسرے دن اس کا کوئی تیسرا رخ سامنے آتا ہے۔ سیاست میں، مذہب میں، معیشت میں، سماج میں، معاشرت میں، غرضیے کے ہر میدان میں طوفان بدتمیزی بپا ہے۔ اس بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فرمان گرامی سنتے ہیں کہ اللہ کی پوری خدائی میں ان سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ، ہماری بھلائی چاہنے والا اور کوئی نہیں۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون
يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. فرمایا آخری زمانے میں دجال ہوں گے اور جھوٹے لوگ ہوں گے. اور دجال مکر و فریب، دغا کرنے والا، دھوکہ دہی برتنے والا. ایسے لوگ ہوں گے، کیا کریں گے؟ وہ ایسی باتیں کریں گے، ایسی چیزیں تمہارے سامنے لائیں گے جو نہ تم نے سن رکھی ہوں گی اور نہ ہی تمہارے آبا و اجداد کے کانوں میں وہ پڑی ہوں گی. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. فرمایا ان سے بچ کر رہنا، خبردار ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا. یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں یا فتنوں میں مبتلا کر دیں. اور آج بہت بڑی مصیبت جس کا امت کو سامنا ہے کہ امت کے بڑے بڑے مسلمات جو ہیں، جن کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہی نہیں، آج انہیں بھی بحث کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اللہ ان کی خلقت کیسے ہوئی؟ آسمان زمین یہ کس نے بنائے؟ ارکان اسلام ان کا کیا فائدہ ہے؟ سنت وہ تو 3ری 4تھی 5ویں صدی میں تیار کی گئی. صحابہ ان کے ایمان اسلام کی ہم ضمانت کیسے دے سکتے ہیں؟ غرض یہ کہ وہ باتیں جنہیں چھیڑنا ایمان و اسلام کی نفی ہے کہ ان کے چھیڑنے سے ایمان و اسلام یکسر ختم ہو کر رہ جاتا ہے. جوان نسل اور بہت سے دوسرے بھی انہیں تختہ مشق بنائے ہوئے ہیں. عقل کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، غور و فکر اپنی طرف سے ان کی گٹھیاں سلجھائی جاتی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دانشور اور ایسے ایسے دور کی کوڑی لانے والے کہ اللہ کی پناہ. اور بنیادی سبب کیا؟ کہ جو سنا، جو پڑھا، جو دیکھا، بلا سوچے سمجھے اسے آگے نقل بھی کیا، روایت بھی کیا، یہاں تک کہ معاشرہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے. تو دوسری چیز جو میرے آپ کے سمجھنے کی فتنوں سے بچاؤ کے لیے وہ یہ کہ ہم جس بات کو سنیں، جس کو پڑھیں، جس کو دیکھیں، اس کی گہرائی میں اتریں کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ ہم اسے آگے روایت کریں. بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی کہ ان کا پڑھنا، ان کا سننا، ان کا دیکھنا وہی لغو اور بیکار، وہی فضول بات وقت کے ضیاع کا سبب بنتا ہے. تو یہ دو باتیں ہمیں حرز جان بنانی ہے، انتہائی پختگی کے ساتھ اللہ کی توفیق سے ان پر کاربند رہنا ہے. پہلی یہ کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں کی جگہوں سے استطاعت بھر دور رکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اللہ کی توفیق سے ہر سنے جانے والی چیز، پڑھی جانے والی چیز اور دیکھے جانے والی چیز، اس کے متعلق تحقیق کریں، بحث کریں، ڈھونڈیں، گہرائی میں اتریں کہ یہ کس پائے کی اور کس درجے کی ہے. رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو مرتے دم تک فتنوں سے محفوظ رکھے، اور ہم اس پرفتن زمانے میں جن فتنوں کا شکار ہو چکے
کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں ان سے چھٹکارا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔